یہ روایات کہا جاتا ہے کہ جی ان کی بنا پر یہ ہمارے ہاں فقہا نے یہ فقہ کے مسائل یا شریعت وضع کی، ابدی غیر متبدل خدا کا حکم. یوں ہی دو تین مثالیں جو سامنے آتی ہیں از بار. خدا کا حکم کہ زانی مرد یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے مارو، خدا کا حکم. یہ حکم بھی اپنی جگہ، یہ تو ہو گیا نا ایک الہ. دوسرا الہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں صاحب شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے. الہ حسنین، خدا بھی اپنے ہاں الہ ہے، یہ اپنے ہاں الہ ہے. خدا کے الہ ہونے میں تو پھر بھی کچھ تھوڑی بہت نرمی برت لیتے ہیں. یہ جو ہیں انسانی الہ جو ہیں، ان کے متعلق تو آپ دیکھتے ہیں کتنی قیامت اس ایک حکم کے اوپر ہی کیا کچھ ہو رہا ہے سارے. یعنی یہاں تک کہا یہ جاتا ہے کہ خدا کا حکم قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے. کنڈا کڈو بچوں میرے اللہ، مثلہ معہو بھی عقیدہ ہے اس کی. خدا قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ جہاں آ کے آپ ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں یہ کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی. خدا کا حکم کوئی نہیں دس دینا کہ میں چاہ پینا پہ. یہ تو یہی جائے گا موضوع، کوئی نہیں، مجھے چین نہیں پڑ رہا. یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ ٹھیک ہے. خدا کا حکم کہ جب کوئی شخص تم مرنے لگو وصیت کرو، جو کچھ بھی تم چھوڑ چلے ہو اس کی وصیت کرو، جس کے حق میں جی چاہے وصیت کرو. خدا الہ ہو گیا. دوسرے الہ آئے، انہوں نے کہا نہیں، سارے مال میں وصیت نہیں ہو سکتی، صرف 1/3 میں ہو سکتی ہے. اچھا جی، جس کے حق میں نہیں، جس کے حق میں تم قرآن جو کہتا ہے نہیں وہ نہیں، وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی. یعنی وہ حکم بھی موجود ہے، وصیت کرو. اتنے حصے کو منسوخ نہیں کیا، فائدہ ہی کیا تھا اس کو منسوخ کرنے کا جو آگے بات ہو گئی. وہ کہتا ہے سارے مال میں کرو، وہ کہتے ہیں نہیں 1/3 میں کرو. وہ کہتا ہے جس کے جی حق میں جی چاہے تم کرو. تم بہتر سمجھ سکتے ہو کہ کسے یہ ملنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ورثاء کے حق میں نہیں ہو سکتا. قانون یہ چل. پوچھا گیا کہ صاحب اس کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل، یہ جو اس خدا کے حکم کو یوں پلٹا کے یہ کر دیا ہے آپ نے. کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیث میں ہے اور حدیث نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے. چلیے صاحب، خدا نے کہا کہ اگر کوئی بچہ یتیم رہ جائے، اس کا باپ مر جائے دادا کی موجودگی میں، یہ یتیم جو ہے اس کی پرورش کرو، اس کا زیادہ حق ہے. جو کچھ اس کے باپ کو
دادا کی وراثت میں سے ملنا چاہیے تھا، اس کا یہ حقدار ہے، یہ اسے ملنا چاہیے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ نہیں صاحب یہ محروم ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، وہ جو زندہ چاچا ہے سارا وہ لے جائے گا۔ قرآن نے غلامی کو یکسر ختم کر کے رکھ دیا۔ تحریم انسانیت کے خلاف ہے کسی انسان کا دوسرے انسان کو غلام بنانا۔ وہ تو کسی انسان کا حکم نہیں منواتا دوسرے سے، غلامی تو ایک طرف رہی، اور سارا کچھ یہی چلا آتا ہے نا کہ خدا کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنا حکم اپنا قانون کسی دوسرے انسان سے منوائے، چہ جا کے ایک انسان کو وہ دوسرے انسان کا غلام بنا دے، معاذ اللہ۔ اتنا بڑا انقلاب یہ آ کے قرآن نے کیا، یہ اعلان کیا۔ یہ ان کے ہاں فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، 75% نہیں تو آدھی کتابیں غلامی کے احکام سے متعلق ہیں کہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیا حقوق ان کے ہوتے ہیں، لونڈیاں کس طرح سے رکھی جاتی ہیں، بے تعداد کے بلا نکاح کے، یہ سارا کچھ۔ بھئی وہ قرآن نے کہا ہوا ہے غلاموں کے متعلق کہ جی ہاں غلام کو چھڑا دینا ثواب ہے، اور پھر پکڑ کے غلام بنا لینا یہ شریعت کی اجازت ہے۔ میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس قسم کی مثالیں دیتا چلا جاؤں۔ قرآن نے کہا کہ نکاح بالغ مرد اور عورت کی باہمی رضامندی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو عورت کی رضامندی کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کی بھی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے اس کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عملاً الہ کون سے ہیں جو چل رہے ہیں؟ وہ کبھی کبھی بیچ میں آ جاتا ہے، کہاں جہاں وہ ٹکرائے نہیں، قال اللہ تعالی، اللہ کا فرمان اگر اس کے ساتھ ٹکرائے نہیں تو وہاں یہ چیز آ جاتی ہے، ورنہ جہاں ٹکراتا ہے وہاں یہ الہ جو ہے یہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ یا تو امام کرخی ہے ان کے ہاں فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے کسی کا قول اگر وہ قرآن سے ٹکراتا ہے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی تعویل ایسے کی جائے جو اس حکم کے مطابق ہو جائے، اور اگر یہ کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر قرآن کی آیت کو منسوخ مانو۔ اگر ٹکرائے نہیں اس کے ساتھ وہ چلتا ہے تو پھر اس کو لے لیجئے، اس میں تو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے نا وہ۔ تم جانو غیر سے جو تمہیں رسم و راہ ہو، ہم کو بھی پوچھ دے رہا ہو تو کیا گناہ ہو۔ یوں ہے کبھی کبھی جو پوچھ لیا جاتا ہے اس الہ کو بھی۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من، ہماری تاریخ کیا ہے، یہ فقہ کیا ہے، جنہیں اسلامی احکام کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں؟ قرآن کی روح سے توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا یشرک فی حکمہ احدا احدا، کسی کو حق نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ حکم دینے میں شریک ہو جائے۔ اب یہ شرکت آپ نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہوئی جس کو آپ شریک کہتے ہیں؟ موجودہ دور کی اصطلاح میں سمجھیے، میں نے کہا نا کہ ایک تو نامسلم ہے یہاں بستے ہوئے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے ہاں کے قرآن کے اصول کو، وہ کفر ہے، ان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔